الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر صلی علی محمد. زن محترم، ان تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے کہ جو ان سخت حالات کے اندر مشکلات میں اور جو لوگ شہید ہوئے ان شہداء کی شہادتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کہ خدا ان کے ارواح کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ میرے اور آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بہت بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. اور ان تمام لوگوں کی مزید توفیقات کے لیے کہ جو قرآن کریم کے حوالے سے دنیا کے مختلف مقامات میں مشغول خدمت ہیں، اور محترم قاری ابرار صاحب کی مزید توفیقات کے لیے صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میرے خیال میں ان حالات میں جو بہت اہم کام ہوا وہ یہ کہ پروگرام انجام پائے. بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پروگرامز کا کینسل ہونا کسی بھی لحاظ سے ہمارے حق میں نہیں ہے، لہذا حتی الامکان کوشش کیجیے کہ اگر کبھی آپ ایسی کسی حالت میں ہوں تو حتی الامکان کوشش کریں پروگرام ضرور منعقد کریں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے ارادے کی اظہار ہے، آپ کے ارادے کا اظہار ہے، آپ کے دشمنوں کی سازشوں کی شکست ہے، اور انشاءاللہ انہی پروگرامز کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر عنایت آپ کی طرف مبذول ہوگی انشاءاللہ. جو ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے وہ اس نمائش کے اعتبار سے اور قرآن فاؤنڈیشن کے ظاہر بنیادی موضوع یعنی خود قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم سے تمسک کے مختلف مدارج اور مراحل پر ہے. وہ یہ کہ انسان اگر چاہے قرآن کریم سے تمسک کرے تو اس کے کیا مدارج ہو سکتے ہیں، کیا مراحل ہو سکتے ہیں، اور اس میں مختلف موضوعات کے اوپر ہم 3 دن تک عرائض پیش کریں گے. آج پہلا دن ہے، اور اس اعتبار سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے چند مقدمات کو طے کر لیا جائے اور ان مقدمات کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں لیکن معلوم نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ان کا علم نہیں ہے، اور معروف بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ان کی پہچان بھی نہیں ہے. ہاں مشہور ہیں، شہرت ضرور ہے. ان چیزوں میں شاید سر فہرست قرآن کریم ہے کہ مشہور ہے لیکن معلوم نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام جو مختلف حوالوں سے ہمارے پاس موجود ہیں، مثلا نہج البلاغہ مشہور ہے لیکن معلوم نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ مشہور ہے لیکن معلوم نہیں ہے. مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر متعدد اسباب کی وجہ سے جن میں سے بعض کی طرف ان 3 دنوں کے دوران اشارہ ہوگا، متعدد اسباب کی بنیاد پر ہم ان چیزوں سے بہت زیادہ انس حاصل نہیں کر پائے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتب ہمارے معاشرے کے اندر جسمانی طور پر حاضر ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہیں یعنی ان کا کوئی مونس نہیں ہے، ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس اعتبار سے غربت سے دوچار ہے. اچھا، یہ کہ اصلی متون کسی معاشرے کے اندر غربت سے دوچار ہوں، اس کے بہت سارے اثرات ہیں، اس کے معنوی اثرات بھی ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن خدا متعال سے شکوہ کرے گا کہ اے خدایا میں تھا لیکن مجھ سے استفادہ نہیں کیا گیا. اور عجیب یہ ہے کہ اس روایت کے اندر لفظ قرآن کریم استعمال نہیں ہوا، مصحف استعمال ہوا ہے. مصحف کا مطلب ہوتا ہے ایک جلد. مثلا اگر میرے گھر میں 5 جلد قرآن کریم ہے اور میں ایک استعمال کرتا ہوں تو باقی 4 شکوہ کریں گے کہ خدایا ہمیں مظلوم کر دیا اس نے. تو یہ
اس اعتبار سے کوئی بہت مناسب صورتحال نہیں بنے گی ہمارے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد یہ تذکر شاید نہ دیا ہو لیکن میں دے دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے موبائلز کو یا سائلنٹ کر لیجئے یا سوئچ آف کر لیجئے. اچھا میں خود معمولاً جب یہ کہتا ہوں تو احتیاطاً اپنا موبائل دیکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی اس شرم و حیا میں نہ رہے کہ دیکھنا صحیح نہیں ہے. یہ میں دیکھ لیا ہے اور یہ سائلنٹ بھی ہے اور مشکل انشاءاللہ میری طرف سے ایجاد نہیں ہوگی. آپ بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. البتہ اس تذکر کے باوجود ایک کیٹیگری ایسی ہے جو پھر بھی اپنے کام کو انجام نہیں دے پاتی, وہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو سائلنٹ اور آف کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے واقعا مشکل ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی ہے معاشرے کے اندر بہرحال, جن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو بہرحال آف کیسے کیا جائے گا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے آف کیا جائے گا بہرحال. تو عرض ہوا کہ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرہ شاید ان معاشروں میں سے کہلائے گا کہ جہاں پر قرآن کریم غریب ہے, متون اہل بیت اطہار علیہ السلام غریب ہیں, ان کے اوپر محنت نہیں ہوئی بھی. محنت نہ ہونے کے متعدد اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مثلا ایک اثر میں نے عرض کیا معنوی اثر ہے. معمولاً جن معاشروں کے اندر متون, اصلی متون غریب ہوتے ہیں, ان معاشروں میں معنویت پروان نہیں چڑھتی. وہ معاشرے معنویت سے محروم رہ جاتے ہیں. اور آپ اور ہم بہت آسانی سے اپنے معاشرے کو احساس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر معنویت کی بہت چاہت ہونے کے باوجود معنویت کی کمی ہے. میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے جو معنویت پسند نہیں کرتا, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ معمولاً لوگ معنویت کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, روحانیت کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس سے محروم ہیں. اور اس کی محرومی کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ جن جگہوں سے اس معنویت کو حاصل کیا جا سکتا تھا ان میں سے سر فہرست قرآن کریم تھی, اور قرآن کریم سے ہم نے زیادہ انس حاصل نہیں کیا. اس خاطر ہم اس معنویت سے محروم ہوئے. ایک اور مشکل جو ہمارے ساتھ پیش آئی متون سے محرومیت کی وجہ سے, قرآن کریم, نہج البلاغہ, سیف السجادیہ, احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان سے دوری کی وجہ سے مشکل جو پیش آئی وہ یہ کہ اگر ہمارے دین میں کوئی چیز تبدیل ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جج کیسے کریں کہ یہ تبدیل ہو گیا. کیونکہ انسان کے ہاتھ میں پیمانہ ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے. جس کے ہاتھ میں پیمانہ ہی نہ ہو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یعنی بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 کلو کتنا ہوتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ 1 کلو سے کم ہے یا 1 کلو سے زیادہ ہے. لیکن اگر آپ کو یہی پتہ نہ چل پائے, مثلا آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے, کوئی باٹ نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے جس سے آپ کو سمجھ پائیں کہ 1 کلو کتنا ہوتا ہے, تو اب آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کم ہوا یا زیادہ ہوا. اور یہ مشکل ہمارے معاشرے کے اندر بار بار پیش آ رہی ہے کہ مثلا اگر کوئی آدمی دین کے نام پر ایک آواز اٹھاتا ہے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, اس کے سابقہ کو دیکھتے ہوئے, لاحقہ کو دیکھتے ہوئے, اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے, اور باقی لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ جو آواز اٹھی ہے یہ حق پر مبنی ہے یا باطل ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس پیمانہ نہیں ہے, ان کے پاس معیار نہیں ہے. اگر قرآن کریم ہو, نہج البلاغہ ہو, تو ہمیں اس بات کو جاننے میں بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی کہ مثلا یہ آواز حق کی آواز ہے یا باطل کی آواز ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے سے معاشرے میں چل رہی ہو, ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ جو پہلے سے چل رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہیں. تیسری ایک اور مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر کوئی اصل کی اطلاع دے ان متون میں سے دیکھ کر اور ہمیں وہ چیز نہیں لگے تو ہم اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. اگر کوئی اصل کی اطلاع دے کہ بھئی اصل تو یہ تھا کیونکہ اس نے متن کو پڑھ لیا ہے, تو ہم اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں نیا لگے گا, ہم اس سے آشنا نہیں ہیں. آپ اگر نہج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کئی جگہوں پر ایسی چیزیں پائیں گے جو آپ کے اور میرے اعتبار سے تھوڑی سی نئی سی لگیں گی, اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور نئی کیوں لگ رہی ہیں. اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے, لیکن بہرحال نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. بہت سادہ سی اس کی مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ نہج البلاغہ کا, قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں.
تو یہ وہ نتائج ہوتے ہیں کہ جو ان معاشروں کے اندر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے انس حاصل کرنا شروع کر دیجئے, آپ قرآن کریم کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیجئے. اب سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کریم کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے, جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اب تک, اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اگر اس سے بہتر بھی سمجھ میں آئے تو بعد میں کہہ دیں گے, اب تک یہ سمجھ میں آتا ہے. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہوتا ہے, یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے استفادے سے پہلے اگر اس کی قیمت طے نہ ہو تو استفادہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پہلے قیمت طے کرنی پڑتی ہے. یعنی اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, مثلا 15 گھنٹے کا سفر تھا, 12 گھنٹے بعد آپ کو پتا چلا کہ فرد عالم ہے, تو آپ نے 12 گھنٹے کیوں ضائع کیے؟ آپ کو شناخت ہی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون ہے. یہ اگر آپ کو پہلے گھنٹے سے پتا چل جاتا تو آپ 12 گھنٹے سے کچھ حاصل کر لیتے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم 60 سال بتا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ یہ قرآن ہے, پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم یہ غلطی کب ختم کریں گے؟ پہلا کام یہ کریں, قرآن کریم پر ایمان لے آئیں کہ یہ قرآن کریم ہے. اچھا کیا مطلب اس کا قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ قرآن؟ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں, اور یہ ہمارے اصول دین میں سے ہے کہ ہم خدا متعال کی وحی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وہ ایک مسئلہ ہے کہ میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی اور اس وحی کا اجتماع جمع ہوئی بھی شکل قرآن کریم ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں جب قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیا ان تمام توجہات کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو بشریت کی نجات کے لیے آیا ہے, اس میں میری زندگی کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے, یہ وہ کلام ہے جس کو اگر میں پڑھ لوں تو میرے سامنے کمالات کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہوتی. ہاں اس میں ایک اور مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ تقدس بہت زیادہ ہے. یہ برصغیر کے معاشرے کا ایک عجیب خاصہ ہے, اور اگر میں اس کو تھوڑا سا وسعت دے دوں تو یہ ہر اس معاشرے کا خاصہ ہوتا ہے جس میں علمی حیثیت کم ہوتی ہے, کہ اشیاء کا تقدس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اشیاء کی کارآمدیت بہت کم ہوتی ہے. تقدس زیادہ ہے, کارآمدیت کم ہے. یعنی اس طریقے سے ہے کہ جو ہم اس وقت اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کے تقدس کی بات کریں تو میرے خیال میں ایرانی ہم سے بہت پیچھے ہیں. ایرانیوں میں قرآن کریم کا وہ تقدس نہیں ہے, یا مثلا عراقیوں میں ظاہری طور پر ان کے اندر بھی قرآن کریم کا وہ تقدس نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. لیکن سوال یہ ہے, یہ تقدس جس میں کارآمدیت نہیں ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک ایسا تقدس جس کے اندر قرآن کریم سے استفادہ نہیں ہے, اس کو ہم کس طریقے سے کہیں گے؟ البتہ جو مجھے احساس ہو رہا ہے گزشتہ 25-30 سال میں ایرانی معاشرہ قرآن کریم کو تقدس سے دیکھنے کے معاملے میں کافی ترقی کر رہا ہے, کافی بہتری آئی ہے. یعنی جب 30 سال پہلے ہمیں بعض ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے جس کو دیکھ کر روح ہل جاتی تھی, لیکن بہرحال وہاں بہت امپروومنٹ آئی ہے. جو جس اعتبار سے وہاں پر کام ہوا ہے, محنت ہوئی ہے, وہ گزشتہ 25-30 سال کے اندر بہت محنت ہوئی ہے. تو تقدس ہے ہمارے معاشرے کے اندر, لیکن اس تقدس کے باوجود قرآن کریم سے جو استفادہ ہونا چاہیے تھا اس استفادے کی وہ کیفیت نہیں ہے. بلکہ اگر میں آپ کی خدمت میں کچھ وہ عرض کروں جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہیں ادھر ادھر سے, تو وہ بہت عجیب سی چیزیں بن جاتی ہیں. شاید ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے کچھ حاصل کرنا ہے, شاید منصوبہ بھی نہیں بنا ہے. لہذا بہت کم ادارے ہمارے وہ ادارے ہیں جو قرآن کریم کے اوپر براہ راست محنت کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم نے سوچا ہوتا, محنت کرنے کا ارادہ کیا ہوتا, تو پھر ہمارے ادارے بھی بننے چاہیے تھے اس کے اوپر. ادارے نہیں بنے اس کے اوپر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس کے اوپر محنت کرتے. الحمدللہ اب کچھ اور شعور ہمارے اندر بہتری آنا شروع ہوئی, تو اس کے بعد کچھ کام ہونا شروع ہوا, اور آخری 4-5 سال 6 سال کے اندر بحمدللہ رب العالمین گویا ایک لہر سی اٹھی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. خدا اس میں مزید برکت انشاءاللہ عنایت فرمائے گا. تو پہلا عمل کیا ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کر لیں. تو قرآن کریم کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری معمولاً کوشش یہ ہوتی ہے عملی نکات کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے, عمل میں کوئی چیز ہو جو تبدیل ہو. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے آپ قرآن کریم کو صبح کو اٹھاتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ بہرحال قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے. یہ آپ نے سوچا, آپ نے 5-10 منٹ قرآن کریم کو ثواب کی نیت سے پڑھا اور قرآن کریم کو رکھ دیا.
ہمارا اپنا ہی خیال ہے یہ کم از کم صورت ہے جو ہم اور آپ اس معاشرے کے اندر دیکھ پا رہے ہیں، یہ وہ کم از کم صورت ہے کہ مثلا ایک آدمی قرآن کریم کو اٹھاتا ہے ثواب کی غرض سے 5-10 منٹ پڑھتا ہے اور اس کے بعد رکھ دیتا ہے. اچھا یہ شخص ماہ رمضان کے اندر شاید ہر روز ایک سپارہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور رکھ رہا ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اگر ماہ رمضان نہ ہوتا تو 10 منٹ پڑھتا، ماہ رمضان ہے تو اس نے 20-25 منٹ پڑھا ہے. دونوں صورتوں میں نہ عام دنوں میں اس کو کچھ سمجھ میں آیا ہے نہ ماہ رمضان میں کچھ سمجھ میں آیا ہے. دونوں صورتوں میں اس نے قرآن کریم کو ثواب کا ذریعہ سمجھا ہے، ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھا ہے. اور قرآن کریم نے طے کیا ہوا ہے اگر کوئی قرآن کریم میں ہدایت کے لفظ کو تلاش کرے، جیسے کہ ہمارے پاس سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں، اس کی کتابیں بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ہدایت کے لفظ کو تلاش کریں تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کا اصلی موضوع ہدایت ہے. اصلا اس کتاب کا اصلی موضوع وجہ نزول گویا صرف ہدایت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ راستہ کیا ہے. اچھا اب اگر آپ نے صرف ثواب کی غرض سے اٹھایا اور چوم کر احترام کے ساتھ دوبارہ رکھ دیا، اس وقت بھی آپ پاکستان کی سوسائٹی کے میرے خیال میں 25% سے زیادہ میں نہیں ہوں گے. باقی 75% نے یہ بھی نہیں کرنا ہے، باقی 75% نے تقریباً یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ وہ روزانہ اٹھائے پڑھے اور رکھ دے، یہ بھی نہیں کرنا ہے. اس وقت بھی آپ 25% سے شاید زیادہ نہ ہو پا رہے ہو، لیکن یہ بھی اگر کریں تو یہ قرآن کریم کے ساتھ تقریباً ناانصافی ہے. کیوں؟ آپ نے تمسک نہیں کیا ہے. تھوڑا سا وقت لے کر میں تمسک کے لفظ کو بھی عرض کرتا چلوں، جو وہی تمسک کے لفظ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے حدیث صحیحین میں قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. ہم تمسک تھامنے کو کہہ سکتے ہیں. اردو میں اگر ہم کہیں تھامنا، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک دفعہ ہوتا ہے میں خود گر رہا ہوتا ہوں، کوئی چیز گر رہی ہوتی ہے، میں اس کو پکڑتا ہوں کہ وہ نہ گرے. صحیح، اس کو اردو میں بھی شاید تھامنا کہہ سکتے ہیں. مثلا یہ جیسے یہ میز ہلی اور میں دیکھا یہ گلاس گرنے والا ہے تو میں نے اس کو تھام لیا کہ یہ نہ گرے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں گر رہا ہوتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہوں کہ میں نہ گروں. اس کو عربی میں تمسک کہیں گے، اس کو سادہ ترین زبان میں عربی میں تمسک کہیں گے. آپ کسی چیز کو پکڑ لیں کہ آپ نہ گریں، آپ اس سے علیحدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ یہ احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں اس سے علیحدہ ہو گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. یعنی بہت عام فہم سادہ سی مثال ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے بسوں میں سفر کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ پائیدان پہ کھڑے ہوں اور آپ کے پائیدان پہ سے پاؤں سلپ ہو جائے تو اب جو بھی آپ نے پکڑ لیا یہ آپ نے تمسک کر لیا. اگر آپ نے نہ پکڑا ہو تو آپ گئے، پھر معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے. اب سوچے گا ہم نے کبھی بھی اس طرح قرآن سے تمسک کیا ہے؟ کبھی بھی اس طرح قرآن کریم سے کہا ہے کہ ہماری ہدایت کر دے، ورنہ ہماری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے؟ نہیں کیا. حتیٰ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اہل بیت سے تمسک کیا ہے تو وہ بھی صرف دنیا کے چند معاملات کے لیے کیا ہے. چند جگہوں پر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے واقعی تمسک کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز ہے جو مثال کے طور پر بیمار ہے، میں اس کی شفا چاہتا ہوں تو میں ان سے تمسک کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ شفا دے دیں. جبکہ ہمیں اصل میں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اصلی تمسک بھی ہدایت لینے کے لیے تھا، نہ کہ جسمانی امراض کو شفا دینے کے لیے. اصل تمسک وہاں پہ تھا. البتہ ہر جگہ پہ جائز ہے، ہر جگہ پہ انسان ان سے کہہ سکتا ہے، لیکن اصلی تمسک وہاں پہ تھا کہ مثلا مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کیا جائے، میری اخروی زندگی کو پائیدار بنا دیا جائے، نورانی بنا دیا جائے. یہ ہمارا قرآن کریم سے تمسک ہونا تھا. اچھا اب اس تمسک کے لیے بس پہلی شرط کیا ہوئی؟ پہلی شرط یہ ہوئی کہ آپ قرآن کریم کو یہ اس اہمیت کی نظر سے دیکھیں کہ آپ نے اس کتاب سے کچھ حاصل کرنا ہے. دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آئی جو یہ میں اپنے جیسے افراد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آہستہ آہستہ جو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان پوائنٹس کے اوپر اگر فکر کریں تو کام فائدہ مند ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کتاب کو مردہ نہ سمجھیں، یہ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ ہے. اس کو زندہ سمجھ لیں. اگر آپ کتاب کو مردہ سمجھ رہے ہیں یعنی بے جان سمجھ رہے ہیں پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس کتاب کو زندہ سمجھیں. یعنی کیا مطلب زندہ سمجھیں؟ مثلا میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ یہ پانی بے جان ہے،
یہ پانی بے جان ہے. یعنی اگر میں اس پانی کو یوں کر کے بہاؤں تو شاید میں نے اچھا کام انجام نہیں کیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پانی تم سے ناراض ہو گیا، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پانی بے جان ہے. صحیح. آپ پہلے یہ طے کر لیں قرآن جاندار ہے یا بے جان ہے، باشعور ہے یا بے شعور ہے، پہلے یہ طے کر لیں. یعنی کتاب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے یہ طے کر لیں. مثلا یہ کتاب میری نوٹ بک ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھتا ہوں، یہ بے شعور ہے یا باشعور ہے؟ احتمال قوی ہے کہ یہ بے شعور ہے. صحیح. آیا قرآن کریم بھی ایسا ہی ہے، چاہے وہ اٹلی کا ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو؟ آیا قرآن کریم بے شعور کتاب ہے؟ بظاہر ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کو باشعور ہونا چاہیے. البتہ عرض کرتا چلوں، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بھی بے شعور نہیں ہے، یہ بھی بے شعور نہیں ہے، یہ پانی بھی بے شعور نہیں ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے نتائج اب مرتب ہو رہے ہیں، چونکہ یہ زمانہ بہت اچھا زمانہ ہے. حق اور باطل میں تشخیص کے لیے متعدد وسائل فراہم ہونے کا آغاز ہو چکا ہے. تو بہت ساری چیزیں اب کلیئر ہونے والی ہیں. کم از کم اگر آپ اور میں ان کو بے شعور کہیں بھی، ایک بات طے شدہ ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم بے شعور کتاب نہیں ہے، قرآن کریم باشعور کتاب ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مثلا کیا یہ جذباتیت پر مشتمل شاعرانہ بیان ہے؟ نہیں، سادہ سی بات ہے، وہی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ احادیث نے فرمایا کہ قرآن کریم شکوہ کرے گا، مصحف شکوہ کرے گا. آیا بے جان چیز شکوہ کرے گی؟ مثلا کیا لکڑی شکوہ کرے گی کہ مجھے آری سے کاٹا گیا؟ کیا مثلا پھر قرآن کریم کا شکوہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں بے جان نہیں ہیں جن کو ہم بے جان سمجھ رہے ہیں. مثلا بظاہر یہ لگتا ہے کہ زمین بے جان نہیں ہے، زمین بھی باشعور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ زمین بعض اوقات مغرور لوگوں کے اوپر چلنے سے خدا سے شکوہ کر رہی ہوتی ہے کہ خدا یہ کس انسان کو میرے اوپر چلایا جا رہا ہے. تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں باشعور نظر آتی ہیں. کم از کم کام یہ ہے کہ قرآن کریم باشعور ہے، قرآن کریم باشعور ہے. اگر یہ کتاب باشعور ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہمیں ہدایت اس سے کیوں نہیں مل رہی ہوگی، کیونکہ یہ کتاب باشعور ہے اور جو ہمارا رویہ اس کے ساتھ ہے وہ بے شعور کا ہے. اس کا مطلب ہے ہم اس کو ڈیو رسپیکٹ دے ہی نہیں رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بہت اعلیٰ پائے کے، مثال کے طور پر کسی عالم دین کے ساتھ یا بہت اعلیٰ پائے کے کسی پروفیسر کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کا ٹریٹمنٹ ایسا ہو جیسے انتہائی جاہل آدمی ہے. اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، یعنی وہ بیچارہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کہے جو آپ کے کسی کام آ جائے، کیونکہ آپ اہلیت نہیں دکھا رہے. کاش اہلیت دکھائیں، مثلا میں اہلیت دکھاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا. بس پہلا کام یہ کریں، اب قرآن کریم کو باشعور سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب ایک اور سوال ہے، اس میں ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مثلا آیا قرآن کریم خود کچھ سمجھائے گا یا نہیں سمجھائے گا؟ آیا قرآن کریم میں کوئی نورانیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں اچھی طرح سوچ لیں کہ بھئی اس میں نورانیت ہے یا نہیں ہے، اس میں شعور ہے یا نہیں ہے، اس میں ارادہ ہے یا نہیں ہے. میں نے ارادے کی خاص بات کیوں کہی آپ سے، وہ یہ ہے کہ مثلا اس نوٹ بک کے اوپر اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں تو مجھے توقع نہیں ہے کہ یہ نوٹ بک مجھے کچھ یاد دلائے کہ تم نے کیا لکھا تھا. نہیں، یہ اس نوٹ بک سے یہ توقع نہیں ہے. ہاں اس میں اگر کوئی الیکٹرانک میکینزم ہوتا، الارم ہوتا، تو شاید یہ مجھے یاد دلاتے کہ بھئی آدھا پیج لکھا گیا، آدھا پیج نہیں لکھا گیا، اب آپ آدھا پیج بھی لکھ ڈالیے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا تھا. لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں شعور نہیں ہے کہ یہ یاد دلائے. اب سوال یہ ہے، آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، پہلے سوچے یہ بے شعور ہے باشعور ہے. ابھی ہم نے کچھ لگ بھگ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نہیں باشعور ہے. اچھا اگر میں نے قرآن کریم سے بہت طلب کیا کہ مجھے سکھائے، تو یہ سکھانے میں میری مدد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ امیر المومنین کے کم از کم ایک کلام سے واضح نظر آتا ہے کہ باشعور ہے اور سکھا بھی سکتا ہے، یہ سکھا بھی سکتا ہے. مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک موقع پہ ایک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں استنطقو. میں اس کلام کو بہت نقل کرتا ہوں، بہت زیادہ بیان کرتا ہوں اپنی یادآوری کے لیے بار بار. فرماتے ہیں استنطقو، اس قرآن کریم کو بولنے پر مجبور کرو.
اسے بلواؤ. صحیح. اب میں کبھی کبھی اپنے ذہن کو سمجھانے کی خاطر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں آیا امیر المومنین مبالغہ آرائی کریں گے؟ مبالغہ معمولاً صنف شاعری میں ہوتا ہے، معمولاً مبالغہ صنف شاعری میں استعمال ہونے والی چیز ہے، اور دوسرے اصناف کلام کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ شاعرانہ ہوتی ہے. آیا امیر المومنین خطبات میں شاعری فرماتے تھے؟ میرا نہیں خیال. جو فرماتے تھے حقیقت ارشاد فرماتے تھے. حتیٰ اگر شاعری بھی کرتے تھے تو حقیقت کے بیان کے لیے کرتے تھے، شاعری میں بھی مبالغہ آرائی نہیں کرتے تھے. اور اگر کہیں کوئی جگہ آپ کو نظر آئے کہ شاعری میں مبالغہ آرائی ہوگی تو وہ اتنی واضح طور پہ سمجھانے کے لیے ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہے. کم از کم ان خطبات کے اندر بہت بعید ہے، میرا ذہن نہیں کام اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ یہاں پہ شاعری ہوئی ہوگی. نہیں، یہ زیادہ تر حقائق کا بیان ہے، حقیقت کا بیان ہے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تم قرآن کریم کو بولنے پہ مجبور کرو. اچھا اب سوال یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا واقعاً قرآن کریم نے بولنا ہے؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. نطق تو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا، نطق کا ایک مطلب ہوتا ہے سوچنا، کہ مثلا جب ہم لوگ منطق پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے بھئی انسان وہ جانور ہے کہ جو ناطق ہے، تو کہتے تھے اگر بولنا مطلب ہے تو ویل مچھلیاں بھی بولتی ہیں، بندر بھی بولتے ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں. پرندوں کی کمیونیکیشن بہت واضح ہے، جانوروں کی کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت واضح ہے. تو ناطق کا مطلب صرف بولنا ہے تو یہ تو پھر بہت سارے جانور بولتے ہیں ایسے. تو ہم وہاں پہ کہتے تھے نہیں، ناطق کا مطلب بولنا نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بولنا ہے. اور مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس قرآن کریم کو بولنے پر مجبور کرو، اسے بلواؤ. اس کا مطلب ہے یہ نہ صرف بولتا ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے. اچھا، ہمارے لیے کبھی بولے گا؟ یہ کیوں نہ بولے؟ بولے گا کب؟ جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہاں یہ کچھ سکھا سکتا ہے. آپ اس کو بے جان نہ سمجھیں، اس کو باشعور سمجھیں. باشعور سمجھنے کے ساتھ اس کو ایک اور اصطلاح ہم عقائد میں استعمال کرتے ہیں، یہ بلا ارادہ ہے یا با ارادہ ہے. مرید با ارادہ ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں با ارادہ ہے، اس کے اندر ارادہ بھی ہے. کیا مطلب ہے ارادہ؟ کچھ کو سکھائے گا، کچھ کو نہیں سکھائے گا. کچھ کو سکھائے گا، کچھ کو نہیں سکھائے گا. کچھ کو بہت سکھائے گا، کچھ کو بالکل نہیں سکھائے گا. قرآن کریم با ارادہ ہے. کسی کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، کسی کے اوپر فضل و کرم نہیں کرے گا. کسی کے اوپر احسان جمائے گا، کسی کے اوپر احسان نہیں کرے گا. کسی کو سزا دے گا، کسی کو سزا نہیں دے گا. اچھا، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آیا قرآن کریم کے اندر یہ ساری طاقتیں ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ قرآن کریم کے اندر یہ طاقتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہم خود بخود احساس کریں گے کہ نہیں، ہماری جو پہلی غلطی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے جو دینی چاہیے تھی. ہم صرف اس کو تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے اس نے کچھ سکھانا بھی ہے، اس سے ہم نے کچھ سیکھنا بھی ہے. پہلا مرحلے میں خود سیکھنا اور دوسرے مرحلے میں اس نے سکھانا. اچھا، اب میں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ مثلا یہ بولے گا اور سکھائے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم بولے یا سکھائے، اس کی ایک صورت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا مطلب سمجھ میں آیا ہو جو پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ تو آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب اس وقت کیوں سمجھ میں آیا، پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آیا تھا؟ کیا میں پہلے وہ انسان نہیں تھا جو اب ہوں؟ کیا یہ قرآن کریم تبدیل ہوئی ہوئی کتاب ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو کیوں ایسا ہوا کہ آج یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس سے پہلے بھی 25 دفعہ قرآن کریم پڑھا تھا، کیوں نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس دفعہ قرآن کریم کی طرف سے کوئی لطف و کرم ہوا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا یہ الطاف ہوتے کیوں ہیں؟ قرآن کریم بعض لوگوں کے اوپر لطف و کرم کرتا کیوں ہے؟ کہ ان کو کوئی نئی چیز سمجھ میں آئے. میں کوشش کروں گا کہ اس بات کو عرض کروں کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم اور آپ اگر یہ کوشش کریں ان پیرامیٹرز کو پہلے پورا کر لیں کہ اس کو ہم باشعور سمجھیں، با ارادہ سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر لطف و کرم کر سکتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں ہماری والدہ کہا کرتی تھیں کہ کتابوں کو کور چڑھاؤ، کتابوں کو کور چڑھاؤ، کتابوں کا خیال کرو. کیوں؟ تو کہتے ہیں اگر کتاب خیال کرو گے تو کتاب تمہیں عزت دے گی.
لباس کے لیے بھی وہ لوگ کہتے تھے ایسے، کہتے کپڑوں کا خیال کرو، کپڑوں کا خیال رکھو، کپڑے تمہیں عزت دیں گے۔ تو ہم لوگ بہرحال سمجھتے تھے کہ ہاں کپڑوں کے معاملے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کپڑے صاف ستھرے ہوں گے تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن کتاب کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کتاب اگر صاف ستھری رکھی جائے گی تو کتاب کیسے عزت دے گی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ باتیں صحیح ہوں گی، شاید یہ باتیں صحیح ہوں، کم از کم قرآن کریم کے حوالے سے تو یقیناً صحیح ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد یہ کہتے تھے اگر صرف اتنا کر لو کہ کسی بھی ایک کتاب کو کسی ایسے انسان کی جس کی معنویت کے اوپر تمہیں اطمینان ہے، ہر روز کسی ایک خاص وقت میں اٹھا کر ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، تو تم خود بخود دیکھو گے کہ وہ کتاب بھی سکھانا شروع کرے گی، وہ کتاب بھی سکھانا شروع کر دے گی۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں بے جان ہیں، ان کو بے جان نہیں ہونا چاہیے، ان سب کو باشعور ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ مثلا اگر فرض کر لیتے ہیں بہار الانوار کے رائٹر فرض کر لیتے ہیں علامہ مجلسی کو ہم بہت زیادہ اہل معنویت سمجھتے ہیں، سید ابن طاؤس کی کوئی کتاب کہ سید ابن طاؤس خود بہت بڑے اہل معنویت تھے، مقدس اردبیلی کی کوئی کتاب، اور میں اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے اچانک مقدس اردبیلی سے کہوں کہ اے مقدس اردبیلی آپ نے جو اس کتاب میں لکھا نا مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ مجھے سمجھا دیں؟ اب ایسے ایک واقعہ میں ذہن میں آ گیا تو میں آپ کو واقعہ بھی آپ کی تفنن تباہ کے لیے کہ ذرا آپ اس سے لطف اٹھائیں۔ ملا ہادی سبزواری علماء شیعہ میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے فلسفی تھے، عارف بھی تھے، فلسفی تھے، زیادہ تر شناخت ان کی فلسفی کے عنوان سے ان کی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک موقع پر ملا ہادی سبزواری جن کا احترام بہت زیادہ تھا، ایک موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ میرے اندر کہیں شہرت طلبی کی بیماری نہ آ گئی ہو۔ اچھا وہ زمانہ ٹیلی کمیونیکیشن کا تو تھا نہیں کہ پکچر سب کو پتا تھی تصویر کیا ہوتی ہے یہ سب، تو وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ میرے اندر کہیں شہرت طلبی کا مرض ہے، تو وہ اپنے مدرسے سے جس جگہ رہتے تھے وہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اب بہت بڑا استاد جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اچانک صبح کو لوگ اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں آدمی غائب۔ اب وہ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ بھائی وہ ملا ہادی سبزواری کہاں غائب ہو گیا، وہ کہیں نہیں ملے ان کو۔ اچھا یہ جو ملا صاحب تھے یہ ایک جگہ چلتے چلتے، ایران میں ملا بہت بڑا لقب ہے، ہمارے یہاں خیر آپ کو بتائیے کیا صورت حال ہے، تو ملا ہادی سبزواری چلتے چلتے ایک مدرسے تک پہنچے۔ اس مدرسے میں انہوں نے دیکھا کہ صحن کے اندر بہت سارے پتے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، کوڑا سا پڑا ہوا ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا ادھر ادھر کوئی جھاڑو واڑو ان کو نظر آئے، انہوں نے تنکے شنکے جوڑ کر ایک جھاڑو واڑو بنائی اور اس کو صفائی کرنا شروع کر دی۔ اچھا جو مدرسے وہاں پہ پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی کل تک تو مدرسے میں کوئی صفائی کرنے والا نہیں تھا، شاید ایک آدمی صفائی کرنے والا آ گیا۔ جو لوگ معمولاً یہ سمجھتے تھے کہ اس قسم کے آدمی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، تو یہ صفائی کر کے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دو خدا کا واسطہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کوئی جگہ نہیں تو آپ رہنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں کھانے اور جگہ کے اوپر کام دیتے ہیں، یعنی ہم تمہیں کھانا دیں گے، ہم تمہیں رہنے کی جگہ دیں گے، تم ہمارے کام کرنا۔ ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے میں یہ کروں گا۔ صاحب وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو میرے ذہن میں ہے وہ خطرناک ہے، مجھے یوں یاد آتا ہے کہ 2 سال اس طرح سے زندگی گزاری انہوں نے، جو مجھے یاد آتا ہے، شاید اتنا نہ ہو کم ہو، لیکن بہرحال کافی ٹائم انہوں نے ایسے ہی گزارا۔ اچھا اب اس میں مشکل ان کے ساتھ یہ پیش آتی تھی کہ وہ جس مدرسے میں یہ جھاڑو دے رہے تھے اور نوکری کر رہے تھے اس میں بچے وہی کتاب پڑھ رہے تھے جو ملا ہادی سبزواری کی لکھی ہوئی تھی، وہی کتاب پڑھ رہے تھے، وہ اسی کتاب کی تدریس ہو رہی تھی جو انہوں نے بیچارے نے خود نے لکھی تھی۔ اور ایک دفعہ ستم یہ ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ مباحثہ کر رہے تھے، انہی کی کتاب پڑھ رہے تھے، اور ایک کہنے لگا یہ پتہ نہیں ہادی سبزواری نے کیا لکھا ہے، ان کو خود بھی سمجھ میں آیا تھا کہ کیا لکھا ہے، وہ بیچارے سن رہے تھے کہ میری کتاب کے ساتھ یہ مسخرہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ خیر وہ خاموش رہے چونکہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا۔ بہرحال جو داستان لمبی، اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، مارے پھر رہے تھے، ان کو ٹریس مل گیا کہ یہ بندہ خدا یہاں تک تو آ گئے۔ وہ اس قصبے دیہات میں پہنچے، اس مدرسے میں پہنچ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی جو ہے ملا ہادی سبزواری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر نوکری کر رہے ہیں، جھاڑو واڑو دے رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو سنبھالا، ان سے خدا کا واسطہ ابھی کیا ستم کر رہے ہیں، اب ان کو ختم کیجئے معاملے کو، اور یہ ہے وہ ان کو بڑی مشکل سے قانع کیا کہ نہیں اب آپ چلیے، اب نے بہت کر لیا، اب آپ جا کے درس دینا شروع کریں۔ تو وہ جو بچے جو وہاں پڑھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ اچھا وہ جو
اچھا اس میں اس بیچ میں ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک دفعہ وہ لڑکا جو مذاق اڑا رہا تھا کہتا تھا یہ پتہ نہیں اس کو خود بھی سمجھ میں آیا، تو انہوں نے کہا نہیں سمجھ میں آیا تھا. اس کو کہا، لڑکے کو کہا کہ نہیں اس کو سمجھ میں آیا تھا. تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کیا سمجھ میں آیا تھا؟ کہنے کا مشکل کیا ہے؟ کہنے لگا یہ مشکل ہے. تو انہوں نے بتایا اس کو کہ دیکھو بیٹا اس کا یہ حل ہے. تو کہنے لگا اچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اب انہوں نے اس کو ٹال دیا کہ بھائی میں تو سنتا رہتا ہوں نا تم لوگوں کی باتیں، اس لیے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو ادھر تک بھی ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے اوپر حاشیہ لکھنا شروع کیا. اس لڑکے سے کہنے لگے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے کتاب بہت مشکل لکھ دی ہے، اب اپنی کتاب کی شرح خود لکھوں گا تاکہ اس کتاب کی شرح تم لوگوں کو مل جائے اور پڑھنے میں پھر اتنی دشواری نہ ہوا کرے. اچھا میں ایک بات سوچ رہا تھا، وہی کہ کتاب ملا ہادی سبزواری کی تھی اور کسی کو نہیں سمجھ میں آئی اور اس نے چلا کے کہا کہ یار یہ کتنی مشکل کتاب لکھ دی ہے، اور ملا ہادی سبزواری نے حل بتا دیا. خدا نہیں بتائے گا؟ وہ قادر متعال چھوڑ دے گا مجھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ ملا ہادی سبزواری اپنی روح میں ہل گئے کہ میری کتاب پڑھنے والا بے بس ہوا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہے. تو اس تمام تر سطر اور چھپانے کے باوجود وہ چلا کے کہہ گئے کہ مثلا اس کا مطلب یہ ہے. وہ خدا قادر متعال وہ میرے کمزور دماغ کے اندر معنی نہیں ڈال سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسانی سے ڈال سکتا ہے. اب بھی اگر نہیں آ رہا تو صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، میں نے طلب نہیں کیا. اگر میں طلب کر دیتا تو وہ کیوں تحریک کرتا؟ وہ کیوں مجھ سے چھپاتا؟ جتنا جس نے طلب کرنا ہے اس قرآن کریم نے اس کو اتنا سکھانا ہے، اور اس کا سکھانا اتنا وسیع ہے کہ 1400 سال کے بعد علامہ طباطبائی پھر المیزان جیسی کتاب لکھ دیتے ہیں اور اس کے دریا کے اندر سمندر کے اندر کمی نہیں ہے، ابھی بھی سیکھنے کے لیے بہت پڑا ہوا ہے. تو عزیزان محترم مطمئن رہیے ہمارا پرسپیکٹو قرآن کریم کے بارے میں شاید اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، اس کو ہم سدھار لیں کسی طریقے سے. تو یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی جب کل صبح قرآن کریم کو اٹھاؤں تو میرے ذہن میں آئے کہ دیکھو یہ قرآن کریم بے جان نہیں ہے، یہ باشعور ہے، اس کو باشعور سمجھ کے پڑھو اور یہ کتاب سمجھائے گی. اب مشورے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن کریم کو ایک تو ایک ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں اس کے کچھ اسٹیپس اگلے 2 دنوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اگر آپ عربی کے اوپر مہارت نہیں رکھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس ترجمے کے اندر مسلسل اصرار کریں کہ یہ کتاب کچھ سمجھائے، اس سے مجھے کچھ سمجھ میں آئے. اور اس اصرار کے لیے اچھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو انتہائی حق حلال کی کمائی سے حاصل کیجئے، انتہائی حق حلال کی کمائی سے قرآن کریم کو حاصل کیجئے. اس قرآن کریم کو اگر آپ برکت دلوا سکتے ہیں، یعنی یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے کہ قرآن کریم کو برکت دلوا سکتے ہیں، یعنی اس سے اگر کوئی تبرک آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس تبرک کو بھی حاصل کر لیجئے. مثال کے طور پر اس کو پڑھنے سے پہلے استغفار کر لیجئے کہ اگر میرے گناہ مانے بنتے ہوں کہ میں قرآن کریم کو نہ سمجھ سکوں تو آپ پہلے استغفار کر لیجئے. کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کر دیجئے کہ ایک ثقل سے کہیں کہ وہ دوسرے ثقل کو سمجھنے میں مجھے مدد دے دے، اور اس طریقے سے پھر آپ قرآن کریم کے حضور پہنچیں اور قرآن کریم سے تمسک کریں. انشاءاللہ قرآن کریم سے مفاہیم حاصل ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. قرآن کریم کے معجزات بہت ہیں جس میں قرآن کریم نے جاہلوں کو سکھایا ہے. مطمئن رہیے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ یہ قرآن کریم سکھائے، صرف رکاوٹ ہمارے سیکھنے میں ہوگی. اگر ہم اپنے سیکھنے کو ثابت کر دیں گے قرآن کریم کتاب افضل ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں ہے. یہ کتاب یقیناً سکھائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ظاہر قرآن کریم کی شناخت میں کوئی جملات ان سے بہتر نہیں ہو سکتے جو اہل بیت نے کہے کہ قرآن کریم کے بارے میں مولا چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں اگر قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہو اور میں کسی جزیرے کے اوپر ہوں تنہائی احساس نہیں کروں گا. اگر قرآن کریم ہاتھ میں ہو جزیرے پر بھی ہوں تو تنہائی احساس نہیں کروں گا. اس کے اندر اتنا انس ہے قرآن کریم کے اندر. انس کیسے کہتے ہیں؟ جس سے دل ملتا ہو، جس سے دل مل رہا ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کر مزہ آ رہا ہو. تو اتنا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے قرآن کریم سے کہ کوئی تنہائی احساس نہیں کرے گا. کسی دوست کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کبھی
جیل میں تھے تو ایک سال میں پتہ نہیں 250 سے زیادہ قرآن کریم، اگر میں ذہن صحیح کام کر رہا 200 یا پتہ نہیں 250 کے قریب انہوں نے دفعہ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کی. تو خود بخود کچھ نہ کچھ نصیب ہونا ہے، خود بخود کچھ نہ کچھ نصیب ہونا ہے. اس کے اوپر اصرار کیجئے. البتہ مراحل اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کیجیے گا محمد و آل محمد پر. البتہ آج ہم نے صرف مقدماتی گفتگو کی، اور اس میں حتی الامکان کوشش یہ رہی کہ ہم کچھ مقدمات کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں. شاید کوئی سوال کا اتنا زیادہ عنصر پیش نہ آتا ہو، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور کوئی لکھا ہو تو وہ مجھے دے دیجیے تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ آرائز پیش کر سکوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کچھ اعتراض کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ حاملان قرآن کو بھی محجور چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے جس کا مجھے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ لکھا ہوا ہے ہمارے بزرگ کب یہ کام کریں گے جس سے کام کرنے والے افراد سپورٹ کریں. اچھا، میرے خیال میں اسی کی کنٹینیوشن میں لکھا ہے کہ جو ادارے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور خود بھی کام انجام نہیں دیتے. اچھا، میں معمولاً اس قسم کے سوالات کے مقابلے میں اس بات کا معتقد ہوں کہ اس کی بجائے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیوں کچھ نہیں کرتے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر خود کچھ کرتے رہیں اس کا اثر زیادہ ہوگا. اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ دوسروں کے اوپر تنقید کرنے میں وقت گزاریں. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ خود منصوبہ بندی اور کام کرنے میں لگنا چاہیے. آپ ادھر ادھر مت سوچیں، آپ یہ سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر محنت کریں. اچھا، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے تنقید کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اس میں کچھ جاتا نہیں ہے، لیکن خود کچھ کرنا واقعاً سخت ہوتا ہے. اور یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ کے جو خود کا کام ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں پرسکون مطمئن ہو کے عرض کر سکتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ پروگرام ہمیں دیا کہ مثلا آپ نے قرآن کریم کے اوپر بات کرنی ہے، تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ جتنا میں قرآن کریم پر توجہ سے نارمل توجہ دے کر پڑھا کرتا ہوں، چند دن پروگرام سے پہلے اور زیادہ توجہ دوں گا. کیوں؟ مجھے معلوم ہے بے اثر ہو جائے گی میری بات اگر میں نے یہ کام نہیں کیا. مجھے احساس ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ چیز بے اثر ہو جائے گی، تو مجھے کل اور توجہ سے پڑھنا پڑے گا تاکہ شام کو جب میں بولوں تو اس میں کچھ اثر پڑ جائے کسی طریقے سے. تو مطمئن رہیے کہ آپ کے کیے میں جو تاثیر ہے وہ کہے میں نہیں آ سکتی. آپ کے کیے میں بہت تاثیر ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں. اچھا، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں، دوسروں کے نہ کرنے سے کوڑ رہے ہیں. نہیں، کوئی راستہ روک سکتا آپ کا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. اگر آپ کرنے کی ٹھان لیں تو آپ اپنے کام کو انجام دیتے چلے جائیں گے، عند اللہ معجور ہوں گے، خدا متعال کے نزدیک آپ کا مقام ہوگا، آپ مشکل میں نہیں ہیں. تو ان مشکلات پر اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے یا نہ کرنے، کام نہ کرنے یا نہ کرنے کے اوپر اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ ضائع مت کیجیے. آپ اپنے ایک کام کو دیکھیے، اس کو ڈیفائن کریں اپنے لیے، اور جو آپ کر سکتے ہیں اس کو انجام دے دیجیے. لکھا ہے جس طرح ہم اپنی کسی مشکل کے حل کے لیے کوئی کتاب یا شرح دیکھ کر اپنی مشکل کو حل کر لیتے ہیں، کسی مثال سے بتائیں کہ جب مشکل ہو تو بطور گائیڈ قرآن کریم کو کھول کر اپنا مسئلہ حل کر سکیں. سب ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے 2 آدمی اب تک ایسے دیکھے ہیں پرسنل لائف کے اندر کہ جو یہی کرتے ہیں. ایک ٹیچر تھے جو مجھے ایک اسکول میں ملے تھے، وہ کرسچن سے مسلم ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں قرآن کریم کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کیا اس آیت سے میری مشکل حل ہوگی، اس آیت سے میری مشکل حل ہوگی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ معمولاً کچھ ہی وقت کے بعد کوئی نہ کوئی آیت ایسی پڑھنے میں آ جاتی ہے جو میری مشکل کو حل کر دیتی ہے. ان کا کہنا یہ تھا. یہ ایک دوست تھے، ایک یہاں پہ ملے تھے پاکستان
پاکستان میں اور ایک دوست دبئی میں ملے تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سب یہ کام کر سکیں گے، ضروری نہیں کہ ہم سب بھی یہ کام کر سکیں، ان کا ایک بہت فرم بلیف تھا اس کے اوپر۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک دوست، وہی جو دبئی والے دوست تھے، انہوں نے یہاں تک بھی کیا کہ ایک دفعہ انہوں نے اس بات پہ ملک تبدیل کر دیا کہ ان کو یوں سمجھ میں آیا قرآن کریم سے کہ اس وقت میرے لیے سفر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی یہ کام کر ڈالیے، نہیں معلوم اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ ہر آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک اس منصب کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے، میں اور آپ یہ نہیں کر سکیں گے۔ بہت اچھا ایک مکالمہ ہے، 1987 میں امریکہ پہلی دفعہ پرشین گلف میں آیا تھا، پہلی دفعہ۔ کویت کے کچھ آئل ٹینکرز تھے جن کو اسکارٹ کرنے کے لیے امریکنز نے اپنی نیول شپس بھیج دی تھیں، تو اس زمانے میں آیت اللہ خمینی حیات تھے، تو یہ پوری گورنمنٹ ان کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا۔ امریکہ پرشین گلف کے اندر آ گیا، پہلی دفعہ امریکی بحری بیڑا پرشین گلف کے اندر اس طرح سے داخل ہوا۔ تو اس میں بعد میں جو واقعات مشہور ہیں اس میں تھا کہ امام خمینی نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کی جگہ ہوتا تو میں امریکنز پہ حملہ کر دیتا، اچھا انہوں نے جو کہا تو سب کی حالت خراب ہو گئی کہ لو بھائی، اب تک تو ہم عراق سے لڑ رہے تھے، اب جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ سے لڑنا پڑے گا، پورا ایران ڈوب جائے گا، امریکہ یہ کر دے گا، امریکہ وہ کر دے گا۔ اب سب پہ ایک سناٹا طاری ہو گیا کہ بھائی اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ان میں سے کسی ایک نے ہمت کی کہنے پھر آغا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کر دیں کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تم لوگ میری طرح نہیں ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو میں حملہ کر دیتا، لیکن تم لوگ نہیں ہو ہماری طرح، تم لوگ کچھ اور سوچتے ہو۔ تو ہر ایک آدمی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ایک آدمی اس طرح سے کرے سب اسی طریقے سے کر رہے ہو، لیکن بہرحال جو انہوں نے لکھا ہے یہ لوگ کچھ لوگ پریکٹیکلی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کیا قرآن کریم کو صبح میں پڑھنا ضروری ہے؟ جو مجھے پتہ چلا ہے، جو مجھے اندازہ ہے پڑھا کے، وہ یہ ہے کہ امام خمینی، ایسے میں امام خمینی کی مثال اس لیے کہتا ہوں کہ زیادہ مانوس ہے ہمارے ذہن سے، اور ابھی چونکہ کچھ وقت پہلے تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو پریکٹیکل بھی لگتے ہیں۔ پھر مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ سید ابن طاؤس یہ کرتے تھے تو آپ کہیں گے ہم نہیں جانتے سید ابن طاؤس کون تھے، کب تھے، کہاں تھے، ہم سے بہت پہلے ہوں گے۔ تو امام خمینی اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود قرآن کریم کو 8 دفعہ پڑھتے تھے ہر روز، 8 دفعہ، یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ وہ 8 دفعہ ہر روز قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ اب صبح میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں، صبح میں کم گناہ میں قرآن کریم کو پڑھ لے شاید کچھ زیادہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ دن بھر گزار کر جو اس کے اوپر جو گرد و خاک پڑتی رہتی ہے، صبح کو ذرا فریش ہوتا ہے، اسی وقت قرآن کریم کو پڑھ لے تو اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ صبح کو پڑھنے سے پھر دن بھی اچھا گزرے گا آپ کا انشاءاللہ، قرآن کریم کی معنویت ہوگی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے صبح ہی صبح آپ کو کوئی چیز ایسی سمجھ میں آ گئی جس سے اگلے دن میں کہیں مدد ملنی ہے آپ کو۔ کاش ایسا ہو خدا ہمیں دین سکھانے کے بہاؤ میں ایک ذریعہ بنا دے، کاش ایسا ہو کہ مثلا دین پھیلنا ہو اور دین کے پھیلنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک پیس بنا دے کہ اس کے ذریعے سے دین پھیلے گا۔ تو بعض اوقات عجیب عجیب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے صبح کو قرآن کریم پڑھا، کھولا، ایک آیہ کریمہ سامنے آئی، اس کو غور سے پڑھا، شام کو کوئی واقعہ آیا جس میں اسی آیہ کریمہ سے مدد ملنی تھی۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے یہ۔ تو آپ کے اور ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے صبح ہی صبح قرآن کریم سے ہدایت لینی ہے اور امید قوی یہ ہے کہ اس میں مدد ملے گی۔ ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ کافی دفعہ اعلان ہو چکا ہے لیکن سادات کی بستی میں سے صرف 4 سے 5 لوگ آتے ہیں اور تمام ذرائع کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود لوگوں کا اس طرف نہیں آنا، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اچھا اگر آپ یہ توقع کریں کہ میں یہ کہوں یہ سب لوگ بہت غلط کر رہے ہیں، خدا ان پہ عذاب نازل کر دے گا، میں یہ نہیں کہوں گا۔ یہاں ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ مثلا میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں یہ سمجھنے کی کوشش کروں ہم میں کیا کمی ہے، کوئی کمی تو ہوگی۔ مثال کے طور پر فرض کریں کوئی کہے بھائی آپ کی مجلس میں لوگ زیادہ کیوں نہیں آتے، شاید میں وہ کام نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، شاید کوئی کمی رہ گئی ہوگی، یقیناً کوئی کمی رہ گئی ہوگی، ہم سب لوگ کے سب خطا کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ لوگوں کے اوپر رکھیں، کوشش کریں اپنے کام کو صحیح کرتے رہیں۔
مجھ سے بھی ایک دفعہ یہ غلطی ہوئی، کئی دفعہ ہوئی ہوگی، ایک دفعہ کی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ سندھ کے ایک عالم تشریف فرما تھے ہمارے گھر پہ، اور بیان فرما رہے تھے کہ سندھ میں حالات بہت سخت ہیں، لوگ زیادہ مدرسوں وغیرہ کو اتنا زیادہ فیور نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسری جگہوں کے اوپر بعض اوقات بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں لگتا نہیں ہے کہ اہل سندھ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر دین پر کوئی توجہ دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عرض معذرت یہ کہ ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دین کے نام پر یہ خاص کام کرو تو تمہارا بیڑا پار ہے، وہ والا کام پورا کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، اس میں اپنے سارے وسائل لگا دیتے ہیں۔ ان بتانے والوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہوگا۔ تو جو ان کو بتایا گیا تھا، پڑھایا سکھایا گیا تھا کہ بھئی یہ کام کرو گے جنت کے آخری درجے میں پہنچ جاؤ گے، وہ بیچارے پکے طریقے سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کوتاہی نہیں کرتے، اس میں وہ پوری جان لگا دیتے ہیں، اپنی ساری سال کی کمائی لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو یہ سمجھا دیا جاتا کہ بھائی دین ایک بڑی فگر ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اس پہ بھی لگا دیتے۔ ہم نے بتانے میں کمی کی، شاید ہم لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ قرآن کریم کو ہم جو سکھا رہے ہیں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، شاید ہم نہیں بتا پا رہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا جا سکے کہ لوگوں کو سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں کام یہ زیادہ اہم کام ہے۔ اچھا اب ایک بات عجیب سی دیکھیے آپ، ہم اور آپ اس بات کی بہت مذمت کرتے ہیں کہ لوگ دوسری چیزوں کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کریم سکھانے کی تو اس کے اوپر انتہائی کنجوس ہو جاتے ہیں اور اس معاملے کے اندر بالکل وسائل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں ایک اور بات سوچنی پڑے گی، شاید ان کے لیے آؤٹ پٹ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ ثابت ہو جائے تو پھر تو سر کے بل بھی کریں گے، یہ پھر تو خود بخود کریں گے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ ثابت کرنے میں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ مفید کام ہے، جب ثابت ہو جائے گا پھر خود سے کریں گے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہم لوگ کے یہاں معمولاً یہ رویہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیکن ہاؤس میں یا سٹی اسکول میں گیا ہے اور وہاں 5,000 روپے فیس ہے تو وہ وہاں جائے گا اور اسکول میں داخلے کے لیے مرے گا، اور اگر داخلہ مل گیا تو کسی صورت میں اس سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں 5,000 نہیں دے سکتا، اس کو پتا ہے اس نے وہیں پر اس کا داخلہ کینسل کر دینا، اس کو گھر واپس بھیج دینا، تو بہت ہنسی خوشی اس کے سارے ریکوائرمنٹس کو پورا کر دے گا، ٹھیک ہے، اور توقع میں بھی نہیں رکھے گا کہ یہ میرے ساتھ کوئی کنسیشن کرے، توقع میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی کسی ایسے اسکول میں پہنچا جہاں پر کچھ دین کا نام ہو تو پہلی توقع کیا کرے گا کہ یہ مجھے اسکالرشپ دے، نہیں کہ میں نہیں دوں گا، یہ مجھے دے، کیوں میں آیا ہوں یہاں پر۔ بالکل الٹا مینٹالٹی بالکل ریورس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ یہ مینٹالٹی بالکل چینج ہو جاتی ہے جب ہم لوگ دین کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو جمع ہوئی ہیں، کچھ دونوں طرف سے ہیں، بہرحال اب اس کے اوپر مزید کیا رائج پیش کیا جائے۔ لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اتنا مشکل بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے افراد جن کو صحیح قرات نہیں آتی، ہم کو ہماری نماز کی طرف سے شک رہتا ہے کہ قرآن کی خرابی کی وجہ سے قبول بھی ہیں یا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سی کوشش کریں تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے اور آپ تلفظ صحیح ادا نہ کر سکتے ہوں تو آپ کی نماز میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے۔ وہ بقول معروف و حضرت بلال کی سین شین کو قبول کرنے والا وہ آپ کی نماز کو بھی قبول کر لے گا، کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت بلال کو سکھانے والے لوگ تھے، حضرت سلمان فارسی کو بھی سکھانے والے لوگ تھے، تو ہم اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں، نہیں سیکھ پائے تو جو بھی ہے جو آپ کی توانائی میں تھا وہ آپ ادا کر دیجئے، اتنا قبول ہو جائے گا۔ ہاں یہ مسئلہ ایک عجیب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کیوں کریں، صحیح ہے۔ اچھا پھر اگر ہم یہ پوچھیں گے یہ آپ اپنی انگلش کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اس میں بہرحال دنیا انوالو ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ غیر ملکی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی انگلش سے اتنی زیادہ بات نہیں بنتی، اب تو اسپینش، فرینچ اور جاپنیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کہیں کسی طریقے سے بہرحال کچھ ایسی زبانیں ہاتھ میں آ جائیں جن کے اوپر بہت زیادہ وسائل مل سکتے ہیں۔ تو اب دین کے نام پہ کیوں نہیں ہے، کچھ کوشش یہاں پر بھی ہو جائے۔
لکھا ہے کہ ہم لوگوں پر یہ اعتراض کیوں ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں، روشن ڈالیے۔ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، فی الحال آج کی کم سے کم ڈسکشن سے بالکل بھی مربوط نہیں ہے کہ ہم آیا تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا کوشچن بنا کے لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پر الزام کیوں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم نہیں ہیں معتقد، لیکن الزام کیوں ہے۔ اس الزام میں ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا تالی دو ہاتھ سے بج رہی ہوتی ہے، کچھ آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دشمن اس کے اوپر چیخ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ خطبہ نہج البلاغہ کا 50 نمبر خطبہ بہترین مثال ہے کہ جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب حق باطل سے مٹھی اٹھا لیتا ہے تو باطل کی زبان تیز تیز چلنے لگتی ہے۔ کہیں ہم نے کوئی مٹھی اٹھائی ہے باطل سے؟ من جملہ ایک یہ کہ مثال کے طور پر ہم لوگ معتقد تو نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے یوں دکھا رہے ہیں کہ شاید ہم قرآن کریم پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ جو دوسرے سامنے والے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید اصلا یہ معتقد ہی نہیں ہے یہ لوگ۔ جب آپ کے عمل میں نظر نہیں آ رہا کہ آپ قرآن کریم پر بھروسہ نہیں کر رہے، آپ قرآن کریم پر زیادہ ذکر نہیں کر رہے، تو سامنے والے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈال دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اصلا ماننے والے ہی نہیں ہیں، وہ ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں مثالیں ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن ابھی اس سے ہٹ جاتے ہیں چونکہ موضوع سے مربوط نہیں ہے۔ لکھا جب امام تشریف فرما ہوں گے، اچھا جو جملات لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اردو میں زبان میں کچھ اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے ہر جگہ قرآن کریم لکھا بولا تو شاید سامنے والے نے کریم نہ لکھا ہو، لیکن میں نے احتراماً ڈال دیا۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اردو میں کچھ اور لکھی ہوتی ہیں لیکن میں اس کو کچھ اور ادا کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ایک پریزنٹیبل فارم جو ہے اس کی بن جائے۔ لکھا جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت آئین اور قانون قرآن ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں اس سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم قرآن کریم کو آئین و قانون سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر تو بہت ہی آسان ہے کہ قرآن کریم ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو اس قانون اور اس آئین کے مطابق کام ہوگا۔ اس میں بہت وسعت ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم کو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارا پرسپیکٹو کلیئر نہیں ہے قرآن کریم کے بارے میں، ہم نہیں سمجھ رہے اس قرآن کریم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ چلیے چونکہ واقعات سنانے سے لوگوں کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے تو میں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور تم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، یہ لوگ انفاق کیا کریں، صدقے میں کیا دیں؟ قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہیے کہ عفو۔ اچھا اب میں نے مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا اس آیت کریمہ کو پڑھتا تھا بغیر تفسیر کے تو میں کہتا تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سوال تو یہ تھا کہ صدقہ کیا دیں، اور جواب میں خدا نے کہا کہ ان سے کہو کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے بخشش، معاف کرنا۔ اب معاف کرنا صدقے میں دیں تو میرا ذہن توجیہ کرتا تھا ہاں شاید خدا متعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی ایک پیسے کا صدقہ ہوتا ہے اور ایک انسانی حقوق کے اندر صدقہ ہوتا ہے۔ انسانی حقوق میں صدقہ یہ ہے کہ تم لوگ معاف کر دیا کرو۔ بعد میں دیکھا نہیں مطلب اتنا ایسا ہو سکتا ہے کہ نکل آئے، لیکن اصل مطلب شاید یہ نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ۔ افریقہ میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، سادات میں سے تھے وہ کسی زمانے میں انگلینڈ گئے تھے، پھر انگلینڈ سے ہوتے ہوئے افریقہ پہنچ گئے، کوئی انجینئر تھے، ان کی کچھ فرم وغیرہ تھی، ٹھیک ٹھاک دولت کمائی انہوں نے، پھر افریقہ میں پہنچ کر وہیں پہ انہوں نے شادی کر لی افریقہ کے ہی کسی قبیلے کی خاتون سے۔ تو وہ پتہ نہیں پہلی رہی ہو دوسری رہی ہو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہاں انہوں نے شادی کر لی۔ تو وہ وہاں پر ان کا ٹھیک ٹھاک خاندان ہو گیا، پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، باقی لوگ جو تھے وہ اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، ان کے پاس کافی دولت یہ سب کچھ۔ تو ایک قرآن کریم پڑھتے تھے وہ ایک دفعہ اس آیت کریمہ پہ پہنچے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھنس گئے کہ یہ عفو میں کیسے کروں، عفو کو بخشش کو صدقے میں کیسے دوں۔ تو انہوں نے بہرحال کچھ علماء سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ عفو بخشش نہیں ہے، اس عفو کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو زیادہ ہے، ہر وہ چیز جو زیادہ ہے۔ یعنی مثلا اگر میری زندگی کی ضرورت ایک گلاس ہے اور میرے پاس 2 ہیں تو کیا صدقے میں کر دوں؟ 1 گلاس صدقہ دو۔ اچھا انہوں نے کہا یہ مطلب ہے، تو میرے پاس تو ضرورت سے زیادہ بہت سارا ہے، تو کہیں پھر آپ صدقہ کر دیں۔ کہنے گا میں پھر اکیلے نہیں کروں گا، سب کو کرواؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آئے افریقہ، انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا، کہنے گا یہ بتاؤ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ دولت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تمہاری پاس ہے، اتنی زیادہ کسی کے پاس نہیں۔ کہنے گے ٹھیک ہے میں ایک بیت المال بنا رہا ہوں، میں اپنی ضرورت کے پیسے ہٹا کر جتنا ہے میں سب بیت المال کو دے رہا ہوں، کتنے لوگ یہ کام کریں گے؟
انہوں نے کہا یہ ہونا کیا ہے کہنے کہ پھر ہم اس بیت المال سے جو ہمارے گاؤں کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں گے. کتنے لوگ شیئر کریں گے؟ اصل اس کمیونٹی نے کہا کہ ایسا کرو ہم سب آئیں گے. پورے گاؤں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ضرورت کو نکالتے ہیں, ضرورت سے زیادہ جتنا سب بیت المال کو دے دیتے ہیں. آپ یقین فرمائیے, ایک صاحب لاہور میں مجھے بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے اس گاؤں کے بچے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس گاؤں کے کچھ بچے خانہ کعبہ کے برابر میں اچھی عربی بولتے ہوئے دیکھے. تو کہنے کہ میں پریشان رہ گیا. میں نے کہا بھائی تم لوگ افریقن عربی کیسی بولتے ہیں, جیسے آپ جانتے ہی ہیں. کہنے کہ اتنی اچھی عربی بول رہے ہو بھائی, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ صاحب یہ میکینیکل انجینئر ہیں. یہ عجیب طوفان ہے بھائی, میکینیکل انجینئر ہے اور یہ اتنی عربی اچھی بول رہا ہے, یہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ جو صاحب نے بیت المال بنایا تھا, اس بیت المال میں ہر سال کچھ بچوں کو یورپ اور امریکہ ایجوکیشن کے لیے بھیجنا شامل تھا. ایک پروگرام تھا, اور جو بھی اس پروگرام میں جائے گا وہ 6 مہینے قم یا شام میں جا کے تعلیم حاصل کرے گا. پہلے وہاں جائیں گے, تعلیم حاصل کریں گے, پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ آگے جائیں گے, یورپ اور امریکہ جائیں گے, وہاں جا کر اپنی جو بھی ڈگریز لینی ہوں گی اس کو لیں گے. اس طرح کا انہوں نے ایک نظام بنایا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں جو مختلف ہو جاتی ہیں. یہ ایک آئین ہے. انہوں نے کیا کیا, قرآن کریم کی ایک آیت کو استعمال کیا, اس سے ایک قانون بنا لیا. اس قانون نے پورے گاؤں کی صورتحال کو تبدیل کر دیا. البتہ میں 2 سال پہلے کینیا گیا تھا, نہیں 2 یا 3 سال پہلے, میں ذہن سے نکل رہا, ایک تو ابھی گیا تھا, ایک کچھ وقت پہلے گیا تھا. تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ کینیا میں گاؤں کہاں پر ہے, چونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ کینیا میں, لیکن باہر وہ گاؤں میں نہیں ڈھونڈ پایا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے اور بھی بتایا کہ ہاں ایسی ایک تصویر انہوں نے سنی ہے. ہاں, کینیا کے ایک علاقہ تھا ممباسا سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک اور گاؤں مجھے ملا تھا. وہاں پر بھی ایسے ہی ٹائپ کا ایک آدمی تھا جو شیعہ ہوا تھا, اور اس نے پورے گاؤں کو شیعہ کیا تھا, اور اس کا نام میکینس یا میکینیز تھا. بہرحال وہ گاؤں بھی اچھا گاؤں تھا, وہاں پر بھی ہم گئے تھے. البتہ اس کی وہ فوت ہو چکا تھا جب ہم وہاں پہنچے. لکھا ہے قرآن کریم پڑھ کر جو مطلب ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کو صحیح سمجھیں, یا اپنی انڈرسٹینڈنگ چھوڑ کر کسی اور سے پوچھنا, تفسیر کا سہارا لینا چاہیے. یقیناً تفسیر کا سہارا لینا چاہیے, یقیناً کسی اور سے پوچھ لینا چاہیے. کیوں؟ آپ غلط بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ غلطی کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں, جس کی میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب اس میں کنجوسی کی کیا ضرورت ہے. ابھی کہہ دیتا ہوں ایک مثال. مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں, آج صبح قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت کریمہ آئی, اس میں لکھا تھا کہ وہ جو مومنین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اکلوا الطیبات کلوا الطیبات واعملوا صالحا. مولانا صاحب یہی آیت کریمہ, کلوا الطیبات واعملوا صالحا. کلو میں تھوڑا سا شبہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا تھا. مفہوم یہ تھا کہ طیب چیزیں کھاؤ اور عمل صالح انجام دو. صحیح. اب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے عمل صالح سے پہلے رزق کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر رزق پاکیزہ نہ ہو عمل صالح انجام نہیں پا سکے گا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں, یعنی اب آپ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے, آپ کو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ 2 چیزیں قرآن کریم میں 4 چیزیں کہیں ہیں, 4 چیزیں ایک ساتھ لائن میں لگا دی ہیں. اس کا مطلب ہے ان سب کا ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تعلق ان دونوں کا ایک دوسرے سے بنے گا. اگر یہ میں نے آیت کریمہ غلط پڑھی ہوئی تو میں کل آپ کو اس کی صحیح عرض کر دوں گا. انٹرنیٹ پر قرآن کریم کی غلط آیت اور ترجمے موجود ہیں, ہم ان کو بچوں سے کیسے بچائیں؟ کافروں شر پسندوں نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے. میرا نہیں خیال ہمارے بچے دنیا کے سارے قرآن چھوڑ کر انہی قرآنوں کو اوپر جا کے پڑھیں گے, اگر ان کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی, کہ جو ان کافروں نے وہ غلط لوگوں نے دیے ہوں گے. ہمارے بچے کب قرآن کریم انٹرنیٹ پہ سے پڑھتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ممکن ہے یورپ اور امریکہ کے اندر رہنے والے ہمارے کچھ بچے جوان ہوں جن کو پتہ نہ چلے کہ بھئی یہ سائٹس غلط سائٹس ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس قسم کی سائٹس کے بارے میں مسلسل کچھ نہ کچھ دنوں کے فاصلے سے ای میلز آتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ سائٹ ہے, اس کے اوپر قرآن کریم میں یہ غلطیاں موجود ہیں, تو لوگ ہوشیار رہیں. اس طرح لوگ ایک دوسرے کو ہوشیار کرتے رہتے ہیں. پر ہم لوگوں سے شاید اس مسئلے کا تعلق کم پڑے گا, اور ہم بچنا چاہیں تو ہمارے لیے بچنا مشکل نہیں ہوگا. بہرحال آخر میں کیا بات ہم سوچ سکتے ہیں اپنے لیے, وہ یہ کہ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں کم از کم کل کے دن ایسا کریں کہ قرآن کریم کو سوچنے سمجھنے کے لیے ہاتھ میں لیں, یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ قرآن کریم کچھ سکھائے گا.
اور ہر روز کوشش کریں کم سے کم ایک پوائنٹ قرآن کریم سے ایسا سمجھ میں آئے کہ جو آپ نے پہلے نہ سمجھا ہو. ٹھیک، تو قرآن کریم سے ہم ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیں. امید قوی یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اچھے شاگرد بنیں تو یہ استاد قیامت کے دن اپنے شاگردوں کو پہچانے گا. قرآن کی شفاعت بہت وسیع شفاعت ہے، قرآن کی شفاعت بھی بہت وسیع شفاعت ہے. مطمئن رہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت شکر گزار ہیں کیونکہ جیسے بھی حالات ہیں اور مولانا کا آنا اور آپ تمام مومن کا اور قاری ابرار صاحب کا، ان خواتین کا، اس پروگرام کو یقینی طور پہ قرآن مجید ہمارے لیے ان خوف اور دہشت کے حالات میں ہمیں قوی کرے گا، ہمیں اور آپ کو حوصلہ دے گا انشاءاللہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نمائش گاہ کا افتتاح ہو چکا ہے، 3 دن یہ جاری رہے گی. آج مولانا کا درس تھا، انشاءاللہ کل قاری ابرار صاحب 9 بجے تجوید کے کچھ درس دیں گے بہت آسان طریقے سے، اور آسانی سے نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے، قرآن مجید کو بھی پڑھنا آسان ہو سکے گا انشاءاللہ. کل ٹھیک 8:45 بجے قاری ابرار صاحب اور ٹھیک 9:15 بجے مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب تقریر فرمائیں گے. نمائش 12 بجے تک جاری رہے گی، کل 2 بجے سے شروع ہوگی. ایک دفعہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، خود مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے، قاری ابرار صاحب کے تشریف لائے. ہم سب کو خدا حفظ و امان میں اور قرآن مجید کے خادموں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا تھا کلوا الطیبات، یہ ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، مطلب وہی رہے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد.